کیا آپ کو ان کا قبول ہے؟ مولوی صاحب کی تیسری بار پوچھنے پر بھی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ساجدہ بیگم آگے آئیں۔ زائن مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اس نے ہوک بنے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا اور پھر خود سے 5 سال بڑی اپنی کزن کی طرف جو دلہن بننے کے بعد بھی اسے کتنی ہی چھوٹی لگ رہی تھی۔ بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زائن نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دل کے کونے سے کہیں آواز آئی تھی، بس اتنا ہی صبر تھا، اور اس آواز نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا، کسی کی مبارک بات لینا تو بہت دور کی بات۔ اس نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ معصوم بے قصور ہو کر بھی خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ ساجدہ بیگم ہبا کے پاس آئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے لیے بہت بڑا امتحان کھڑا کر دیا، لیکن میں جانتی ہوں میری بیٹی اس امتحان میں نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ میرا مان بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ہبا کی آنکھوں سے 2 بھولے بسرے آنسو اس کے چہرے پر بہہ گئے۔ ساجدہ بیگم ہبا کو پکڑے سایان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ کہاں وہ اس کمرے میں روب اور دبدبے کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ کوئی بھی کام ہوتا تو سایان سے ہی کہتی، اور آج وہ جس رشتے کے تحت اس کمرے میں آئی تھی، اس میں جھجک شرم آنا فطری عمل تھا، لیکن وہ خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کمرہ ویسے کا ویسا ہی تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ کمرہ سب سے الگ الگ لگا۔ وہ خود میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور سایان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا انتظار آہستہ آہستہ لمبا ہوتا گیا۔ ساری رات گزر گئی، لیکن سایان کو نہ تو آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ دریا کے کنارے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا، آنکھیں ضبط کی وجہ سے لال انگارہ ہو چکی تھی۔ رات سے دن آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ بیٹھا نہ جانے کتنے ہی سگریٹ پی کے اپنا سینہ جلا چکا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پھوٹی تو وہ اپنے ہوش میں آیا۔ کس طرح سامنا کروں گا اس کا؟ کیا وہ میرے کمرے میں ہی ہوگی؟ وہ اپنے ہی دماغ میں تانے بانے بن رہا تھا۔ گہرا سانس لیتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مردہ قدموں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ جس وقت وہ گھر پہنچا پورے گھر کی تمام لائٹیں بند تھیں، کہیں نائٹ بلب جل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بنا چائے پیے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں پہنچا۔ دروازے کے باہر نوب پر ہاتھ رکھتے وہ گہری سوچ میں تھا۔ کیا وہ کمرے میں ہوگی؟ نہیں، بھلا اسے میرے کمرے میں رہنے کا کیا فائدہ؟ شاید وہ اپنے کمرے میں جا چکی ہوگی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں نہیں، اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہلی نظر میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو اپنے بیڈ پر لیٹی اس روسی جوڑے میں اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، جو بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ اسے حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہبا اس کے کمرے میں ہوگی۔ اپنے ماں باپ پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن وہ گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازہ آرام سے بند کرتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واش روم سے نکلا تو سامنے ہی ہبا جاگ چکی تھی۔ وہ واش روم سے نکلا تو ہبا ہمارے شرم کے چہرہ جھکا گئی، لیکن دوسری طرف زائن کو ہبا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ خاموشی سے کپڑے بدل کر صوفے پر لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہبا کو یہ سب کی امید نہیں تھی۔ اسے ایک دم پریشانی نے آ گھیرا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کے زیورات کی آواز سایان کے کانوں میں پڑی، لیکن اس نے اپنی آنکھیں کھولنا ضروری نہیں سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے سینے پر ہبا کا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ آپ سے تم تک کا سفر آسان نہیں تھا، لیکن سایان نے بھی وہ بھی کر دکھایا۔ ہبا نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ رشتہ اس کے لیے آزمائش تھا، اس رشتے کو نبھانا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ آپ یہاں صوفے پر کیوں سو رہے ہیں؟ بیڈ پر سو جائیں، شوہر ہیں آپ میرے۔ میں یہاں پر ٹھیک ہوں، تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح یہاں لیٹیں گے تو تھک جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بیڈ پر چلیں۔ سائن نے اپنی آنکھ کھولی تھی۔ ہبا کو خود پر جھکے دیکھ وہ دنگ رہ گیا۔ نیلی گہری آنکھیں، ہونٹوں پر لال لپسٹک، وہ اپنے خاص اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی تھی۔ وہ حسین تھی یا آج سائن کو حسین ہی لگ رہی تھی؟ سائن نے ہبا کا ہاتھ تھاما اور اس کو خود پر کھینچا تھا۔ ہبا اس افطار کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اس پر گرتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے جال میں نہیں پھنسنے والا۔ ہبا کی بند آنکھوں میں آنسو رکھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ میں تو بس یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں جس میں ہم دونوں بن چکے ہیں۔ کیوں؟ کوئی ضروری نہیں اتنی مشقت کرنے کی۔
میری ذات پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا زیان، تو جیسے سب کچھ سوچے بیٹھا تھا وہ یہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا تو تائیں امی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ تم خود بتاؤ یہ رشتہ کس طرف سے میرے قابل تھا؟ اپنی عمر اور میری عمر میں فرق دیکھو، اور پھر سب گھر والے سب جانتے تھے، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ہبا کو امید نہیں تھی کہ زیان اسے اس لہجے میں بات کرے گا۔ یہ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ اسی لہجے میں جس لہجے کی تم حقدار ہو۔ اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہیں نبھانا مجھے یہ رشتہ، بہت جلد تمہیں طلاق دے دوں گا۔ پھر تم بھی اپنی جگہ راضی ہو اور میں بھی۔ شادی کی پہلی رات تھی، اس کا شوہر اسے طلاق دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ ہبا اندر تک ٹوٹ گئی تھی، وہ بھی رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے یہ رشتہ نبھانے کے لیے پہلا ہاتھ خود ہی بڑھایا تھا، لیکن یہاں تو شاید زیان تیار ہی نہیں تھا اس رشتے کو آگے لے کر چلنے کے لیے۔ ہبا روتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی، شاور کے نیچے کھڑی وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ میں رشتہ نبھاؤں گی، میں دیکھتی ہوں کب تک آپ مجھ سے دور رہیں گے۔ رہی بات عمر کی، تو میں آپ سے کئی گنا چھوٹی لگتی ہوں۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، یا شاید خود سے وعدہ کر رہی تھی کہ وہ یہ رشتہ نبھائے گی، پھر چاہے اسے کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن ہبا کو زیان کی قربت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا، دفتر سے گھر آتا تو گھر بھی آ کر لیپ ٹاپ پہ مصروف رہتا۔ ہبا سارا دن اس کا انتظار کرتی رہتی، اس کے پسندیدہ کلر کا لباس پہن کر خوبصورت سا تیار ہوتی۔ ہبا بے حد خوبصورت تھی، کوئی بھی لڑکا اس کی طرف مائل ہو سکتا تھا، لیکن یہ زیان ہی تھا جو ابھی تک اس کے حسن کے جال میں نہیں پھنسا۔ جبکہ وہ اس کی بیوی تھی، ان کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ہبا نے گھر کے کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ سب نے ہی ابھی اسے منع کیا تھا کہ ارے ابھی تو تم لوگوں کا ہنی مون پلان بھی نہیں ہوا اور تم نے گھر کے کام میں شروع بھی کر دی۔ ثنا جو زیان کی بڑی بہن تھی، ہبا کو روکتے ہوئے بولی تھی، کوئی بات نہیں آپی، یہ تو کرنا ہی ہے۔ آپی اے لڑکی مت بھول، میں تمہارے جتنے ہی ہوں۔ اس نے ماحول کو کچھ خوشگوار بناتے ہوئے ثنا کو چھیڑا تھا۔ اب آپ زیان کی بڑی بہن ہیں تو میرے لیے تو آپ ہی ہوئی نا۔ وہ معصوم سا چہرہ بنائے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے بولی تھی، تو سب کا کہا بلند ہوا۔ دیکھا جائے تو ہبا بات تو ٹھیک کہہ رہی تھی، اب وہ تمہارے ساتھ زیان کے رشتے سے منسب ہے۔ نہیں بابا جان، میں نہیں مانتی، ہبا میری پہلی بھی دوست تھی اور آج بھی دوست ہے، اور ہمیشہ ہم ایک دوسرے کی اچھی دوستیں بن کر رہیں گی۔ اچھا، تو گھر میں جو میں نے نند اور بھابھی کا جھگڑا دیکھنا تھا اب وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ زیان کا چھوٹا بھائی اور ارحان تھا، وہ کسی دکھی آتما کی طرح اپنا دکھ سنا رہا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ہمارے گھر میں؟ تم لڑائی لگوانا چاہتے ہو؟ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ پھپھو بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ اب اگر اللہ نے ہمیں پھپھو نہیں دی تو تم ان کی کمی پوری مت کیا کرو۔ ثنا اور ارحان کی نوک جھونک شروع ہو چکی تھی۔ اب سب جانتے تھے کہ یہ کم از کم 1 گھنٹہ تو چلے گی۔ ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے، لیکن ہبا خاموشی سے سر جھکائے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کون یہاں آ رہا ہے اور کون نہیں۔ ہبا اٹھ کر زیان کے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ جو ناشتہ کر رہی تھی اس نے جھٹکے سے زیان کی طرف دیکھا۔ زیان کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ کتنا بڑا میسنا ہے، یہ خود کچھ نہیں کہتا، بس مجھے ہی برا بنایا ہوا ہے۔ اب اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اب اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر کہوں گا تو سب کو کہہ دوں گی کہ یہی روکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی اور زیان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کچھ اور ڈال دوں؟ وہ معصوم سا چہرہ بنائے زیان سے پوچھ رہی تھی۔ زیان نے جھٹکے سے ہبا کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے اس سوال کی امید نہ ہو۔ نہیں، کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گا، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تکلف کس بات کا بیٹا؟ جب بیویاں پیار محبت سے ہماری پلیٹ میں کھانا ڈالتی ہیں تو اس کھانے میں ان کی محبت جھلکتی ہے، جس کو تم تکلف کہہ رہے ہو۔ شجاع صاحب نے زیان کو ٹوکا تھا۔ زیان اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ ہبا کو لگا تھا کہ یہاں بولنا اس کے لیے غلط تھا، اسے اس جگہ پر کوئی اپنا کارنامہ نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ سب ناشتہ کر کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے جب ہبا کچن میں کھڑی سب سامان سمیٹ رہی تھی، جب وہاں پر زیان آیا۔ یہ کیا نیا تماشا بنا رہی ہو؟ وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ آؤچ، مجھے درد ہو رہا ہے، بازو چھوڑے میرا، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو بازو دکھنے لگا۔ عمر میں مجھ سے 5 سال بڑی ہو اور حرکتیں دیکھو اپنی، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ ہبا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ زیان اس کو ہر بات پر اس کی عمر یاد دلا دیتا۔
میں نے نہیں کہا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کریں؟ جب حامی بھری تھی اس رشتے کے لیے تو اس رشتے کو نبھانے کی ہمت بھی رکھتے۔ سوری ثنا جو کچن میں آ رہی تھی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ موڑ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر، ہے کسی رومانٹک سین کا انتظار مت کیا کرو۔ میں سے 5 سال بڑی ہوں اور اگر بیویاں بڑی ہوں تو ان کے ساتھ رومانس تھوڑی کیا جاتا ہے، تلخی سے کہتے وہ کچن سے چلی گئی۔ ثنا بے یقینی سے زیان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ ہبا کی بات کا کیا مطلب تھا؟ کچھ نہیں، ابھی دماغ خراب اس لڑکی کا۔ شرم کرو، بیوی ہے وہ تمہاری، کوئی سر خرید غلام نہیں جس کے ساتھ تم اس طرح بات کرو۔ اور یہ 5 سال بڑی ہونے والی کیا بات ہے؟ تم نے اسے کہی ہے، ورنہ وہ اتنی بڑی بات ایسے ہی نہ کہہ دیتی۔ زائن نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا کروں میں بتائیں؟ ہبا کو سمجھو، اس کی طرف دیکھو تو صحیح، ایک محبت بھری نگاہ ڈالو، وہ کتنی حسین ہے، کتنی اچھی عادت کی ہے۔ تم نے تو اس کے ساتھ اللہ واسطے کا پیر ڈال دیا ہے۔ مت کرو زیان، جس روز وہ تمہارے ہاتھ سے چلی گئی اس روز تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہوگا کہ تم نے اتنی اچھی بیوی، اتنی اچھی چہری کی حیات کھو دی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جہاں مرضی جائے، تمہیں سمجھانا میرے بس کی بات نہیں۔ میں بابا سے بات کروں گی، وہی تمہیں سمجھائیں گے۔ اتنا کہہ کے ثنا وہاں سے چلی گئی تھی اور زیان کو مزید ہبا پر غصہ آنے لگا۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں، میں اپنے ہی رشتے داروں میں برا بن رہا ہوں، صرف اس کی وجہ سے۔ زیان کی نفرت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، جبکہ ہبا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے بھی اس رشتے میں زبردستی باندھا جا رہا تھا اور اس کو زبردستی نبھانے کی نصیحت ہی مل رہی تھی۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ہبا اور زیان میں ابھی تک کچھ نہیں بدلا تھا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی قربت تک نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بیٹا، میں پوچھنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ ساجدہ بیگم کی بات پر ہبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال گلال ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی تھی اور یہاں سب بچے کی امید لگا بیٹھے۔ اس کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ نہیں، ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تو ہونا۔ ساجدہ بیگم جو پوچھنا چاہ رہی تھی، ہبا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو یقیناً زیان کی کم بختی آ جاتی، اور اگر ہاں کرتی تو سب اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے کہ بچہ کب ہوگا۔ تائی جان، وہ ہم دونوں… ارے اماں، آپ کیا اس کے ساتھ یہ سب باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ ارے جب بچہ کرنا ہوگا ان دونوں نے تو کر لیں گے، ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے، کچھ سکون، کچھ عیش کر لینے دیں، پھر بچے تو کرنے ہی ہیں۔ ذمہ داریاں ایک دفعہ پڑ جائیں تو پھر کہاں ایک دوسرے کے لیے وقت ملتا ہے۔ لیکن بیٹا، شادی کے بعد بچے ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اوفو اماں، بس کر دیں پرانی باتیں، نئے دور کے بارے میں سوچیں۔ 1-2 سال کے بعد جب بچے کریں گے تو یہ لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوں گے، ابھی بچے کی ذمہ داری ان پر بوجھ نہ بن جائے، وہ خود سے بھی اکتا جائیں گے اور بچے سے بھی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ان کو کچھ وقت دیا جائے، اور یہ دونوں کا حق بھی ہے، اور ویسے بھی یہ دونوں کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں، یہاں پر ہی ہیں، کر لیں گے بچے بھی۔ ثنا بہت عقل مند تھی اور اسی طرح ہر چیز کو سنبھال لیتی۔ ہبا نے بھرائی آنکھوں سے ثنا کی طرف دیکھا تھا۔ ثنا جانتی تھی کہ ہبا اور زیان کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھی اور یہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے زندگی گزارنے لگے۔ ساجدہ بیگم اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں گئی تو ثنا ہبا کے پاس آئی۔ تو اماں کی بات کی فکر مت کرو، وہ سانس ہے نا، اور کچھ دادی بننے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، بس اسی لیے وہ شاید تم سے سوال کر گئی، لیکن تم جانتی ہو اماں ایسی نہیں ہیں۔ ثنا، میں کیا کروں، کس طرح اس رشتے کو لے کر چلوں؟ تمہارا بھائی تو میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں، اور یہاں سب کو بچے کی امید لگ گئی ہے۔ ہبا، ایک بات کہوں، بیوی کے پاس ہر ہتھیار ہوتا ہے اپنے شوہر سے ہر بات بنوانے کا، اور تم اس کی بیوی ہو، کھل کر اس کے سامنے آؤ۔ یہ دوپٹہ اتنا جو سر پر لے رکھا ہے اس کو اتار دو، کچھ رومانٹک سے ڈریس پہنو، کمرے کا ماحول رومانٹک بناؤ تاکہ اسے بھی تم میں کوئی دلچسپی ہو۔ اس طرح تم رہو گی تو ابھی تو نہیں، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد واقعی اس کی اماں لگو گی۔ میں تمہیں تمہاری عمر کا تانا نہیں دے رہی، لیکن عورت عمر سے جلد ہی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے خود کو سنبھال لو۔ ابھی سنبھالو گی تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ کل پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ ثنا، میں اکیلی سب کچھ کیسے کروں؟ یہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ اگر تالی ایک ہاتھ سے نہ بجے تو ایک ہاتھ سے ڈھول بجا لینا، سمجھی تم؟ اب جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، شاور لو، زیان نے ابھی آنے والا ہوگا۔ کمرے میں کچھ کینڈلز لگاؤ اور کمرے کی بتیاں بند کر دو تاکہ ماحول کچھ رومانٹک سا لگے۔ بات کو سمجھتے ہوئے ہبا کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ وہی کرنے لگی جو ثنا نے کہا تھا۔ کمرے کا ماحول کچھ رومانٹک سا بنا کر وہ شاور لینے چلی گئی۔ وہ کپڑوں میں شلوار قمیض پہننے لگی تھی جب اچانک اس کی نظر اس نائٹی پر پڑی جو ثنا
सना ने उसे गिफ्ट की थी, लेकिन ये नाइटी तो जालीदार है। फिर क्या हुआ? बेवकूफ़ औरत, तुम उसकी बीवी हो, कोई गैर तो नहीं? दिल के किसी कोने से आवाज़ आई थी और फिर वो आवाज़ सुनते ही उसने नाइटी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। शॉवर लेने के बाद हिबा ने जालीदार नाइटी पहनी और कंफर्टर ओढ़े सोने का नाटक करने लगी, मगर सायान कमरे में आते ही लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। उसने हिबा को छूना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं किया। आप हैं कि मेरे करीब ही नहीं आते और यहाँ सबको बच्चा चाहिए। वो उठकर उसके करीब आ बैठी। मैं सबको कह दूंगा कि तुमसे बच्चे की बात ना करें, ठीक है? वो लाजवाब होते ही उसकी गोद में आ बैठी और अपनी धड़कनों को उसके सीने से मस करने लगी। ये सब देखकर सायान के होश उड़े। उसको उम्मीद नहीं थी कि हिबा ये सब भी कर सकती है। वो जालीदार नाइटी में उसका वजूद देखकर खुद भी तड़प उठा। था तो वो भी मर्द थी और हिबा उसकी बीवी थी। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। हिबा उसके करीब बैठी थी, उसके वजूद से उठती उसके जिस्म की खुशबू सायान को बहका रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। साफ कहो ना, मेरी कुर्बत के लिए तड़प रही हो तुम? यूँ बहाना करने की क्या ज़रूरत है? वो नरमी से उसे नीचे उतार गया। मैं इस शर्त पर तुम्हारे करीब आऊँगा, वो सर्द लहजे में कहता उसके हाथ बांध गया। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे हाथ खोलें। क्यों? क्या तुम्हें मेरी कुर्बत नहीं चाहिए? तो फिर जिस तरीके से मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, आने दो ना। वो बहके हुए अंदाज में उसके करीब जा रहा था। उसके हाथ बांधते उसे बेड पर धक्का दिया। वो होप बनी सायान को देख रही थी। उसके सामने अपनी शर्ट के बटन खोलते वो हिबा को शर्माने पर मजबूर कर गया। हिबा ने झटके से अपनी आंखें बंद की थी। सायान उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुराया। आज वो वाकई बहुत हसीन लग रही थी। सायान उसके पास गया और उसकी बंद आंखों पर फूंक मारी। हिबा ने झटके से आंखें खोल ली तो सायान को अपने ऊपर देखकर उसका सांस उसके हलक में ही अटक गया। आप आप थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएं, मुझे सांस नहीं आ रहा। सांस ही तो बंद करना है तुम्हारा। इतना कहते ही वो उसकी गर्दन पे झुका था और हल्की सी जिसारत की थी। हिबा तो इस अमल पे तड़प उठी थी। नहीं, नहीं आना मुझे आपके पास, नहीं चाहिए मुझे आपकी कुर्बात, छोड़े मुझे। ये सब उसके लिए बहुत नया था। वो खुद को सायान के नीचे से निकालने की भरपूर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सायान था कि उस पर से हटने के लिए तैयार ही नहीं था। वो नरमी से उसके वजूद को चुन रहा था। उसके पूरे वजूद को अपने वजूद में शामिल करते हुए वो पुरसुकून हो गया था। उसके कंधे पर गहरे सांस लेते हुए वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था जब उसे अपने हाथ पर पानी सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो हिबा को रोते हुए देख वो हैरान रह गया। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? आप बहुत बुरे हैं। आप मुझ पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? इतने दिन खुद से दूर रखा और आज अगर करीब आए तो वो भी तकलीफ देकर। मेरा कसूर क्या था? मेरे साथ बिल्कुल जुल्म हो रहा था, ज़बरदस्ती की जा रही थी। इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे भी फोर्स किया जा रहा था। इसमें मेरा क्या कसूर है कि ज़ुनैरा भी इस दुनिया में नहीं रही? मैंने भी हमेशा आपको अपनी बहन के शौहर के मंसब से देखा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे लिए भी ये सब इतना मुश्किल था जितना आपके लिए, लेकिन आप तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। ये 6 माह मैंने किस तरह गुजारे, अंदाज़ा है आपको? हर कोई मुझसे सवाल करता है, आखिर मैं भी इंसान हूँ, फिर मुझसे भी तो पूछे मैं क्या चाहती हूँ। आज अगर आपकी कुर्बत चाहिए तो वो भी मुझे किस अंदाज में मिली? क्या मैं इतनी ही गई गुजरी हूँ कि एक तवाइफ से भी बदतर मेरी औकात है? शट अप, जस्ट शट अप। अब ये क्या हौल फौल बके जा रही हो? होश में तो हो, बीवी हो तुम मेरी। अगर तुमसे अपना हक लिया भी तो क्या हो गया? तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ, मगर इस तरह नहीं। मैं भी जज्बात रखती हूँ, एहसासात रखती हूँ, लेकिन आपको मेरे ना तो जज्बात की फिक्र है और ना ही एहसासात की। आपको फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि मैं आपसे 5 साल बड़ी हूँ, आपकी बचपन की मनगोहा की बहन हूँ, लेकिन अब वो रिश्ता ख़त्म हो चुका। ज़ुनैरा इस दुनिया में नहीं रही, आपकी बीवी मैं जानती हूँ। अब आप अभी भी ज़ुनैरा के बारे में सोचते हैं और ये तकलीफ़ क्या मेरे लिए कम है कि आपकी बीवी आपके पास है और फिर भी आप किसी गैर महरम को दिल में बसाए उसके बारे में सोच रहे हैं? क्या मैं आपके लिए काफ़ी नहीं? सायान हिबा की बातें सुनकर दंग रह गया था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि हिबा अपने दिल में क्या कुछ छुपाए बैठी है। बात वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो भी तकलीफ में थी। उसे भी बुरा लगता था कि उसके होते हुए सायान उसकी बहन के बारे में सोच रहा है। वो झटके से हिबा से दूर हुआ, उसके हाथ खोले और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसने क्या कर दिया। उसकी नज़र में अब इस अंदाज में हिबा के करीब जाना गलत था, अपना हक लेना गलत था। तो दूसरी तरफ हिबा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे इतना सब कुछ नहीं सुनाना चाहिए था। हिबा भी तो यही चाहती थी, फिर इतनी बातें सुनाने का क्या मकसद? वो समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। वो घुटनों के ऊपर सर रखे रोने लगी। मुझे सब नहीं करना चाहिए था। सायान को इतनी बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। वो क्या सोचते होंगे कि मेरे बारे में, कि पहले मैं खुद ही उनके करीब आई और अब खुद ही
یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ تو دوسری طرف زیان اپنے ماضی میں کھو گیا تھا۔ سنیرا سنیرا دیکھو تو کون آئے ہیں؟ زیان کے آتے ہی ہبا نے سنیرا کو آواز لگائی تھی۔ کیا بات ہے برخوردار، آج کیسے یہاں پر آنا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اپنی بیوی سے ملنے آئے ہوں۔ اب آپ کیوں چلتی ہیں ہماری محبت سے؟ تبھی ہبا کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ارے یار کیا کروں، وہ میری چھوٹی بہن ہے اور اس کا بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا، اور میں کہاں اس سے 2 گنا بڑی، ابھی تک منحوس منگنی بھی نہیں ہوئی۔ وہ دونوں خوشخبریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تبھی سنیرا سر پہ دوپٹہ لیے کمرے سے باہر آئی۔ آپ کب آئے؟ ابھی آئے ہوں۔ تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا تھا، اور اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی ضرورت کیوں نہیں تھی، تم میری بیوی ہو اور میری بیوی بیمار ہے کتنے ہی دنوں سے، اسے بخار ہوا تو خیریت معلوم کرنے کے لیے کچھ تو ساتھ لانا ہی تھا نا، تو سوچا تمہارے پسندیدہ گفٹس لے جاؤں، تمہیں بھی اچھا لگے گا، آخر تو اپنی بیوی سے ملنے آ رہا تھا، خالی ہاتھ کیسے آتا؟ سنیرا اور ہبا مسکرانے لگے تھے، تبھی اچانک سنیرا کو متلی کا احساس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر واش روم میں بھاگتی، ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے ہی اس سے متلی ہونے لگی، لیکن اب یہ الٹی خون کی الٹی تھی، جس کو دیکھ کر ہبا اور زیان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پریشان تو سنیرا بھی ہو گئی تھی۔ چلو سنیرا، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ سنیرا بچپنا مت دکھاؤ، طبیعت زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں تو کتنے دنوں سے اسے کہہ رہی ہوں، لیکن یہ سننے کو تیار ہی نہیں۔ آپ نے مجھے بتانا تھا نا، میں اسے خود لے جاتا ڈاکٹر کے پاس۔ اب لے جاؤ، اب اگر یہ تمہاری سن لے تو۔ ہبا نے فکر مندی سے سنیرا کی طرف دیکھا۔ زیان پریشان کن حالات میں ڈاکٹر کی کیبن میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ بھی پریشان لگ رہے تھے۔ دیکھیں مسٹر زیان، ہم ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ ان کو آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے خدا نہ کرے وہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ دیکھیں مسٹر زیان، ہم آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ان کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ زیان نے سنیرا کے بلڈ ٹیسٹ کروائے اور رپورٹس ڈاکٹر کو دکھائیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر زیان سنیرا کو باہر بھیج چکا تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی کو بلڈ کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر۔ آئی ایم سوری، ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے، بہت دیر ہو چکی۔ زیان کو لگا تھا کہ پورا آسمان اس کے سر پہ گرا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کی بیوی کے پاس بس کچھ ہی دن باقی ہیں۔ زیان کی آنکھیں بھر گئی تھی، اسے تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رپورٹ بھی تو غلط ہو سکتی ہے۔ مسٹر زیان، اب کچھ بھی کہیں، خود کو تسلی دینے کے لیے کوئی بھی بات بنا لیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ زیان ہاتھ میں وہ رپورٹس پکڑے مردہ قدموں سے ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلا تھا، لیکن باہر کھڑی زنیرا کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے زیان کے سینے سے لگی۔ میں مرنا نہیں چاہتی زیان، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، ابھی تو ہم نے اتنی لمبی زندگی جینی تھی، مجھے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنی تھی۔ کیا 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 ہمارا ساتھ بس اتنا صحیح تھا؟ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں جینا ہوگا میرے لیے، ہم مل کر اپنی ایک الگ دنیا بنائیں گے جہاں تم، میں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا علاج کروں گا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، گھر میں جیسے ماتم کا سما تھا۔ ہبا سنیرا کو حوصلہ دے رہی تھی۔ سنیرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس سے اپنے لیے زندگی مانگو، وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو ہبا، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اور شاید اسی لیے میرا وقت آ گیا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مر جاؤں گی، نہ جانے کتنے ہی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں۔ بس ان سے ایک گزارش ہے، زیان کو اکیلا مت چھوڑنا، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، میرے بعد وہ ٹوٹ جائیں گے، تم انہیں سنبھال لو گی نا؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم انہیں سنبھال لو گی، تم ایسا کرنا، تم ان سے شادی کر لینا، انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ سنیرا، یہ تم کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہی ہو؟ بھائیوں جیسا ہے وہ میرے، اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا اور زیان کا ساتھ بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے رپورٹس بھی غلط ہو۔ کتنے ڈاکٹر جھوٹ کہہ رہے ہوں گے؟ 3 سے 4 ڈاکٹرز رپورٹ چیک کروا چکے ہیں، سب کا کہنا ہے کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری اسٹیج پر۔ خدا کے لیے میری بات مان لو، بولو تم کرو کہ نہ زیان سے نکاح؟ تائی جان، آپ اسے سمجھائیں، یہ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ ساشا بیگم نے ہبا کی طرف دیکھا تھا، وہ ابھی صدمے میں ہی۔ اسے تسلی کے لیے ایک مرتبہ ہاں کہہ دو، شاید وہ اس صدمے سے باہر آ جائے۔ لیکن تائی جان دیکھو ہبا، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن فی الوقت اسے ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے، ہم اسے ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اس پر رحم کھاؤ، اس کی سنو۔ سنیرا بستر پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی، رات کا آخری پہر تھا۔ ہبا اس کی فکر میں اس کے پاس آ گئی۔ سنیرا تھوڑی دیر سو جاتی تو طبیعت میں کچھ بہتری آتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ہبا
کہ کہیں میں سو جاؤں اور کبھی دوبارہ اٹھ نہ پاؤں؟ تو یہ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور کب سے ہو گیا؟ ایمان کمزور نہیں ہوا، بس ڈر لگتا ہے مرنے سے۔ میں نہیں چاہتی زیان کو چھوڑ کے جانا۔ میں نے جتنی زیان سے محبت کی ہے شاید کسی نے کی ہو۔ میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، میں مانتی ہوں اس بات کو۔ تو کیا تم زیان کے لیے جینا نہیں چاہو گی؟ ہبا، موت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ وقت میرے لیے کتنا مشکل ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ جانتے بوجھتے کہ ایک روز میں نے مر جانا ہے، پھر بھی میں بول رہی ہوں، ہنس رہی ہوں۔ کیا یہ تکلیف کافی نہیں؟ اب تو ہبا کا بھی صبر جواب دے گیا تھا، وہ بھی رونے لگی تھی۔ بس کر دو سنیرا، مجھ میں اتنی سکت نہیں، پہلے ماں باپ کو کھو دیا، اب ایک تم ہی تو میری بہن رہ گئی تھی۔ کیا تمہارا جانا بھی ضروری ہے؟ تمہاری جگہ میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ خدا نہ کرے ہبا، ایسی باتیں نہ کرو سنیرا، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ سیان بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میری بات مان لو، میرے مرتے ہی اس سے شادی کر لینا۔ اور پھر شاید وہ اس کی آخری رات تھی، وہ سوئی اور پھر کبھی نہ اٹھی۔ ہبا اگلی صبح اس کو ناشتہ دینے گئی، لیکن اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھتے ہوئے وہ کانپ اٹھی۔ سنیرا آنکھیں کھولو سنیرا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، آنکھیں کھولو سنیرا۔ لیکن سنیرا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ سنیرا کا بے جان وجود دیکھ کر اس نے جھٹ سے سیان کو فون ملایا۔ سیان جلدی گھر آؤ، سنیرا کوئی حرکت نہیں کر رہی۔ سیان جلدی گھر پہنچا تھا اور ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری بیوی ٹھیک ہے نا؟ سیان دیوانہ وار باتیں کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری سیان صاحب، آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہبا منہ بنی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا تو اپنی جان سے پیاری بہن کے چہرے پر پڑی چادر دیکھ وہ تڑپ اٹھی۔ مردہ قدموں سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے خود کو یقین دلانے کی جیسے ہی سنیرا کے چہرے سے چادر ہٹانا چاہی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی سیان آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر کفل۔ وہ بت بنا سنیرا کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا سنیرا، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہبا نے چادر پیچھے کی تو سنیرا کا سفید بڑا چہرہ دیکھ وہ چیخیں مارنے لگی تھی کہ سیان کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہبا سنبھالو خود کو۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور پھر گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ تدفین کا وقت ہوا تو سیان سب سے پہلے آگے بڑھا، لیکن چارپائی اٹھاتے اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی پہاڑ اپنے کندھوں پر اٹھا رہا ہو۔ قبر میں اتارے ہوئے بھی سیان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے کہ تبھی ارحان نے اس کو سنبھالا۔ سیان جیسے ہی گئی پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مہمان جا چکے تھے، بس سیان کے گھر والے اور ہبا ہی سر جھکائے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور اپنے ماں کے پاس گیا۔ سیان، اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو سیان، ہبا اس گھر میں اکیلی رہ گئی ہے، اب اس کو ہم اس گھر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کس نے کہا اس کو اس گھر میں اکیلا چھوڑیں؟ اس کو اپنے ساتھ لے چلیں۔ ساجدہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ موم، اس سب سے مجھ سے اجازت لینے کی کیا بات تھی؟ سیان، میں اس کو اپنے ساتھ ایسے نہیں لے جا سکتی۔ کچھ سمجھا نہیں موم، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھو، میں اگر اس کو اس طرح گھر میں لے جاؤں گی تو پہلے پہل تو نہیں، لیکن بعد میں سب باتیں کریں گی کہ جوان بیٹا گھر پر تھا مگر اپنی بھتیجے کو گھر لے آئیں۔ موم، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ صاف صاف بات کریں نا۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم ہبا سے نکاح کر لو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی ہے، میری مرحومہ بیوی کی بہن ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر لوں؟ بس میں نے کہہ دیا نا کہ تم اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ ویسے بھی جس رشتے سے تم اس کا تعارف کر رہے ہو وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ سنیرا اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ جو ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو مٹی میں اتار کر آیا تھا۔ موم، یہ بات ناممکن ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب ساجدہ بیگم نے اس کو روک لیا۔ ٹھیک ہے، تو میری بات نہیں مان سکتے تو یاد رکھنا سیان، میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اور تم سے ماں کہنے کا حق بھی چھین لوں گی۔ موم، یہ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ آخر آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی۔ موم، میں ماں ہوں تمہاری، جو دل چاہے کر سکتی ہوں۔ موم، اور پھر سیان کے لاکھ انکار کے بعد بھی اس کی ایک نہ چلی۔ ہر طرف بھوک کا عالم تھا۔ نکاح ہوا تو سبھی اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سیان اور ہبا بھی ساجدہ بیگم کے ساتھ گھر آ گئی۔ سیان تو نہ کہ سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہبا، آج سے بس سیان کا گھر نہیں بلکہ تمہارا بھی برابر کا گھر ہے۔ تم بھی اس گھر کی اتنی ہی مالکن ہو جتنی میں ہوں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آرام سے تم سیان سے کہہ سکتی ہو، شوہر ہے اب وہ تمہارا۔
کچھ ہی لمحوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ کون سے رشتے کن رشتوں میں بدل گئے، یہ سب ہبا کے لیے نارمل نہیں تھا اور نہ ہی آسان تھا، لیکن زیان کو ہبا کی ہر چیز کی قصوروار لگ رہی تھی۔ کئی دن تو زیان اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ ایک روز ہبا کچن میں کام کر رہی تھی کہ تبھی زیان کچن میں پانی پینے کی غرض سے آیا تھا۔ ہبا نے دانستہ طور پر زیان کی طرف دیکھا، لیکن زیان تو جیسے بالکل ہی انجان بن رہا تھا۔ اس نے ہبا کو ایسی نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں پر تھی ہی نہیں۔ کس قدر تکلیف میں تھی جب ہبا سنہرا تو کہتی تو زیان اس کا بہت خیال رکھے گا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل گئی تھی۔ اب تو ہبا کو بھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس نے شادی کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ رخصتی کے بعد بھی کئی مرتبہ زیان اس کی عمر پر چوٹ کر چکا تھا، جس کو وہ بہت حوصلے اور پتھر دل سے برداشت کرتی آتی۔ زیان اپنی ہی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہبا اس کے قریب گئی، اس کو اپنے سینے پر ہبا کے نرم ہاتھ محسوس ہوئے تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ غلطی تو میری بھی ہے، میں نے ہر بات کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا، جبکہ قصور ہم دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو تو زبردستی اس رشتے میں باندھا گیا تھا، میں جانتا ہوں تو مجھے اپنا سب کچھ مان چکی ہو، زبردستی ہی صحیح، لیکن اگر آج تم مجھے اپنے دل کی بات نہ بتاتی تو میں کبھی تمہیں سمجھ بھی نہیں پاتا، میں اپنی ہی چلاتا۔ تم فکر مت کرو ہبا، آج کے بعد سے تمہیں کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، ہم مل کر اس رشتے کو خوبصورتی سے چلائیں گے، لیکن اگر کبھی میری زبان سے سنہرا کا نام نکل آئے تو اس کو دل پر مت لینا۔ اتنا آسان نہیں ہے اپنے دل سے اس کو مٹانا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ میں تمہارے سب حقوق دوں۔ اس وقت ہبا کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ اس کو ایسا لگا تھا جیسے وہ زیان کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی، سنہرا کی جگہ لے لے گی۔ اس کو اپنی بہن سے نفرت تو نہیں تھی، لیکن اب کبھی کبھار اس کو زیان پر غصہ آ جاتا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو اپنے سینے میں چھپایا اس کی کمر سہلاتا ہوا بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ ویسے ایک بات کہوں، ماحول کو کچھ ہلکا پھلکا کرنے کے لیے زیان جو شرارت سوجی تھی۔ جی کہیں، ہبا نے مسکراتے ہوئے سر زیان کے سینے پر رکھا تھا۔ یور آنر بڈی از ڈیم ہارٹ، یور انر باڈی از ڈیم ہارٹ۔ اتنی سی بات سن کر ہبا پاؤں کے ناخنوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ اپنی آنکھیں زور سے بند کیے اس نے زیان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی تھی۔ ایسے ہی ایک سال گزر گیا، تبھی ایک روز ہبا کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی اور اس کو متلی آنے لگی۔ زیان یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم گیا جو سنہرا کے ساتھ ہوا تھا۔ زیان جلدی سے ہبا کو اسپتال لے گیا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تبھی ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو مسٹر زیان، آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ یہ بات سنتے ہی زیان کو لگا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اس کی جھولی میں آ گئی ہیں۔ وہ بھاگنے والے انداز میں کمرے میں گیا تھا۔ ہبا کمزوری کے باعث آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ زیان نے دھیرے سے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ ہبا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو زیان کو خود پر جھکے ہوئے پایا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زیادہ کمزوری تو نہیں محسوس ہو رہی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تم نے آج مجھے بہت بڑی خوشخبری دی ہے ہبا، یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا تمہارا۔ تم نے آج مجھے مکمل کر دیا۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ زیان کی بات پر ہبا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ چند مہینے گزرے تو انہیں معلوم ہوا کہ خدا نے ان کے گھر رحمت بھیجنی ہے۔ زیان، ہم اپنی بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ جو میری جان کہے گی وہی نام رکھا جائے گا۔ بولو کیا نام رکھیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نام سنہرا رکھوں۔ زیان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جو تمہارا دل چاہے وہ رکھنا، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہبا بھی خوش ہو گئی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے اور خاموش کوریڈور میں زیان کے قدم ایک جگہ ٹک نہیں رہے تھے۔ وہ مسلسل بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور لبوں پر مسلسل آیت کریمہ کا ورد جاری تھا۔ لیبر روم کا رخ بلب روشن تھا اور اس بند دروازے کے پیچھے اس کی زندگی، اس کی ہبا ایک شدید کرب اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ زیان کو ماضی کا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ ہبا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور آج یہ حال تھا کہ ہبا کی معمولی سی تکلیف بھی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے اور ان 2 سالوں میں ہبا نے اپنی بے پناہ محبت، صبر اور حسن اخلاق سے زیان کے دل پر ایسی مکمل حکومت قائم کر لی تھی کہ اب زیان کو ہبا کے بغیر اپنی زندگی اندھیری لگتی۔
وہیں بینچ پر ساجدہ بیگم، ثنا آپی اور ارحان نے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں تشویش تھی، لیکن دل میں ایک امید کی شمع روشن تھی۔ وہ بار بار اپنی بہو اور بچے کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ زین، خدا کے لیے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اللہ سب اچھا کرے گا۔ ڈاکٹرز اندر ہے نا، تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ سارا نے زیان کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ زیان نے رک کر ثنا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر شدید خوف واضح تھا۔ آپ ہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ہبا کو کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پہلے ہی میری وجہ سے بہت دکھ جھیل چکی ہے۔ میں نے اسے شروع سے بہت رلایا۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ میری سانسوں کا محور ہے آپی۔ زیان کی آواز رن گئی۔ ساجدہ بیگم آگے بڑھی اور زیان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، ہبا بہت بہادر ہے۔ اس نے ہمارے گھر کو جوڑا ہے۔ اللہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا۔ تم دیکھنا، خوشیاں ہمارے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیں گی۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا۔ لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ زیان دیوانہ وار آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، میری ہبا ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے زیان کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھا اور ہنس دی۔ پرسکون ہو جائیے مسٹر زیان، بہت بہت مبارک ہو، آپ کے گھر چاند جیسی بیٹی آئی ہے۔ ماں اور بچی دونوں بالکل خیریت سے۔ یہ سنتے ہی زیان کو لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہوں۔ اس کا سر شکرانے کے سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد نرس نے ایک گلابی نرم و ملائم کمفرٹر میں لپٹی ہوئی ننھی پری کو زیان کی گود میں دیا۔ جیسے ہی زیان نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کا پورا وجود ایک سحر انگیز احساس سے بھر گیا۔ سفید رنگت، گلابی ہونٹ اور معصوم سا چہرہ، وہ بالکل ایک کھلتے ہوئے گلاب کی مانند تھی۔ زیان نے لرزتے ہوئے لب ننھی پری کے ماتھے پر رکھے اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ میں ہبا سے مل سکتا ہوں؟ زیان نے نم آنکھوں سے نرس سے پوچھا۔ جی، انہیں پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ جا سکتے ہیں، نرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب زیان کمرے میں داخل ہوا تو ہبا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ زیان نے بچی کو آہستہ سے پالنے میں لٹایا اور خود ہبا کے بالکل قریب بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے ہبا کا دائیں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا، جیسے وہ اس کے تمام دکھوں کا مداوع کرنا چاہتا ہو۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے مجھے دنیا کا سب سے امیر اور خوش قسمت انسان بنا دیا۔ زیان کا لہجہ محبت اور تشکر سے چور تھا۔ ہبا نے کمزوری سے مسکراہٹ کے ساتھ زیان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا شوہر جو کبھی اسے دور بھاگتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں ہبا کے لیے محبت کا سمندر صاف دیکھا جا سکتا۔ زیان، ہماری بیٹی، آپ نے اسے دیکھا؟ کیسی ہے وہ؟ ہبا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ بالکل تمہاری طرح حسین ہے ہبا۔ زیان نے جھک کر ہبا کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا، جس میں ماضی کی تمام تلخیوں کی معافی اور مستقبل کے حسین وعدے شامل تھے۔ ہبا کی آنکھوں سے خوشی کا ایک موٹا سا آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ زیان، اب تو آپ کو مجھ سے یہ شکایت نہیں ہے نا کہ میں آپ سے 5 سال بڑی ہوں؟ اب تو میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہوں، اس نے پرانی یادوں کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ زیان نے فوراً اپنے کان کو ہاتھ لگایا اور ہبا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے ہبا، مجھے شرمندہ مت کرو، میں کتنا بڑا بیوقوف تھا جو اس ہیرے کی قدر نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تمہاری محبت نے مجھے بدلا ہے ہبا، اگر میں اپنی پوری زندگی بھی تمہارے پیروں میں لا کر رکھ دوں تب بھی تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لمحے نرس بچی کو دوبارہ ہبا کے پاس لے آئی اور اسے ہبا کی آغوش میں لٹا دیا۔ ہبا نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، ماں بننے کا خوبصورت احساس اس کے انگ انگ میں دوڑ گیا۔ زیان بھی مزید قریب ہو گیا۔ اس نے اپنا مضبوط بازو ہبا کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دونوں مل کر اپنی محبت کی نشانی کو دیکھنے لگے۔ زنیرہ، ہماری ننھی زنیرہ۔ زیان، ہبا نے مسکراتے ہوئے نام پکارا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بالکل اپنی خالہ کی طرح پاک دل ہو اور ہماری زندگیوں میں ہمیشہ خوشیاں بکھیریں۔ زیان کا دل ہبا کی اس ظرف پر مزید تڑپ اٹھا۔ اس نے ہبا کے گال کو نرمی سے چھوا۔ تم کتنی حسین ہو ہبا، تم نے نہ صرف مجھے سنبھالا بلکہ میرے ماضی کو بھی اتنی عزت دی کہ اسے اپنے مستقبل کا سب سے خوبصورت حصہ بنا لیا۔ زنیرہ جہاں بھی ہوگی آج بہت خوش ہوگی کہ اس کا زیان اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے بہترین شریک حیات ہے۔ I love you ہبا۔ I love you too زیان۔ ہبا نے اپنا سر زیان کے چوڑے اور محفوظ سینے پر ٹکا دیا، جہاں زیان کے دل کی دھڑکنیں صرف ہبا کا نام پکار رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ساجدہ بیگم، ثنا اور ارحان اندر داخل ہوئے۔
ساجدہ بیگم نے آگے بڑھ کر پہلے ہبا کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں دعائیں دی، پھر ننھی سنیرا کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ ماشاءاللہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، وہی نقش و نگار اور وہی روپ، ساجدہ بیگم نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، تو بالآخر میں پھپھو بن ہی گئی، اور ایران میاں چاچو بن گئے۔ ہاں بھی، اب تو گھر میں رونق ہی رونق ہوگی، لیکن ایک بات ہے بھائی، اب بالکل بدل گئے۔ اب تو بھابھی کے آگے پیچھے ایسے گھومتے ہیں جیسے کوئی زرخیز غلام ہو۔ ارحان نے روایتی شرارت سے زیان کو چھیڑا۔ زیان نے مسکرا کر ہبا کی طرف دیکھا اور فخر سے بولا، ہاں ارحان، میں تو اپنی بیوی کا غلام بننے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، کیونکہ اس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ یہ میری ملکہ ہے اور یہ ننھی پری اس سلطنت کی شہزادی۔ سب گھر والے زیان کی یہ بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہبا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا اور اس نے اپنا چہرہ زیان کے کندھے میں چھپا لیا۔ ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں اطمینان کے آنسو تھے۔ ان کا فیصلہ آج 100% درست ثابت ہوا۔ ان کا مان ٹوٹنے سے بچ گیا۔ جب سب گھر والے بچی کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تاکہ ہبا آرام کر سکے، تو زیان نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دوبارہ ہبا کے پاس آیا اور اس کے کمبل میں خود بھی آدھا لیٹ گیا۔ اب کوئی دوری نہیں ہوگی ہبا، اب صرف تم میں ہماری بیٹی اور ہماری لام تانہی محبت ہوگی۔ زیان نے ہبا کی کمر کے گرد بازو پھیلائے ہوئے تھے، اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب کر لیا۔ ہبا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس بار اس کی بند آنکھوں میں کوئی غم کا آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک سچی لازوال خوشی اور سکون کی جھلک تھی جو اب ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن چکی تھی۔